السلام علیکم۔ میرے ساتھ وہ ظلم کیا گیا تھا جو اپنی اولاد کے ساتھ ایک ماں کبھی نہیں کر سکتی، اور میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ شاید میں بہت زیادہ بدقسمتی میری زندگی کی کہانی سن کے آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ میرا نام مبینہ ہے، شروع سے ہی بہت زیادہ عبادت گزار تھی۔ اس کی وجہ میری دادی تھی۔ میری دادی محلے میں بچوں کو مفت میں قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی، کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتی تھی۔ میری ماں کو اس بات سے ہمیشہ مسئلہ رہتا تھا کہ بچے گھر آتے ہیں، گھر میں گندگی مچا کے جاتے ہیں، پنکھا چلتا ہے، پانی پیتے ہیں، باتھ روم استعمال کرتے ہیں، شور کرتے ہیں اور ہمارا وقت بھی برباد کرتے ہیں، لیکن میری ساس ان سے 1 روپے تک نہیں لیتی۔ میری دادی کہتی تھی کہ پیسے لے کر تعلیم نہیں دی جاتی۔ میں بھی جلد ہی ان کے ساتھ بچوں کو پڑھانے لگی اور مجھے بھی سب کچھ آ گیا۔ میں نے بہت ہی کم عمر میں قرآن بھی حفظ کر لیا تھا۔ میری دادی کو بیٹا بیٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میری ماں کو میں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹیاں صرف ماں باپ کے خرچے کروانے کے لیے ہی آتی ہیں۔ جب وہ شادی ہو کر آئی تھی تو کہتی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ میری پہلی بیٹی پیدا ہو، میرا تو پہلے ہی بیٹا پیدا ہوا ہو۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ میں آنے والی ہوں تو ان کا کہنا تھا کہ اب تو میری بیٹیاں ہی پیدا ہوتی جائیں گی، کیونکہ ایک دفعہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر بیٹی ہی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اللہ نے ان پر کرم کیا اور ان کی سوچ کو غلط ثابت کیا، کیونکہ میرے ساتھ بھائی تھے۔ شاید دادی کے کلام کی برکت تھی کہ اس گھر میں کھانا پینا چل رہا تھا۔ جب دادی اس دنیا سے چلی گئی تو ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ برے ہو گئے۔ میں شکل و صورت کی بہت پیاری تھی، حجاب پہن کر اور بھی خوبصورت لگتی تھی۔ میں بھی بچوں کو پڑھانا چاہتی تھی، اور میری ماں نے کہا تھا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، اگر تو نے بچوں کو پڑھانا ہے تو بچوں سے پیسے لینے ہوں گے۔ لیکن میں پیسے لے کر بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ کام کرنے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے، میرے بھائی چھوٹے چھوٹے تھے، صرف ایک بھائی بڑا تھا، وہ بھی اتنا بڑا کہ اس کی عمر 12 سال تھی۔ وہ کوئی کام تو نہیں کر سکتا تھا، جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ بھی ختم ہونے لگے۔ میری ماں مجھ پر ہی غصہ نکالتی تھی اور کہتی تھی کہ تو ہی اپنی ضد چھوڑ دے، پیسے لے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دے، اتنے سارے بچے آئیں گے، ہمیں اور کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن میں پیسے لے کر بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتی تھی۔ ایک رات میری ماں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، ایک جگہ جانا ہے۔ میں نے کہا کہ اتنی رات کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بہت ضروری کام ہے۔ صبح سے ہم لوگ بھوکے تھے، ہمارے پیٹ میں ایک نوالا نہیں گیا تھا۔ چھوٹے بھائی بہت زیادہ رو رہے تھے، لیکن ان کو بہلا کر سلا دیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید امی کسی ایسی جگہ لے کر جا رہی ہے جہاں جا کر کچھ پیسے مل جائیں گے یا کوئی کام ہوگا، تبھی اتنی رات کو لے کر جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ مجھے ایک گلی میں لے کر چلی گئی۔ گلی بند تھی، وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے اپنا منہ لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں لے آئی ہو؟ تو میری ماں نے کہا ہاں لے آئی ہوں، مجبور ہوں، لیکن اتنے بھی نہیں، پورے پیسے چاہیے مجھے۔ پتہ نہیں کس بارے میں بات کر رہی تھی۔ اس آدمی نے کہا کہ ہاں پورے پیسے ملیں گے، ایک تو غلط کام کر رہی ہو، اوپر سے نخرے بھی کر رہی ہو۔ میری ماں نے کہا کہ تم کون سا ٹھیک کام کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ تمہاری سوتیلی بیٹی ہے۔ تو میری ماں نے کہا ہاں سوتیلی ہی سمجھا۔ انہوں نے اتنا کہا اور مجھے اس شخص کی طرف دھکا دے دیا۔ اس آدمی نے میری ماں کو ڈھیر سارے پیسے پکڑائے تو مجھے سمجھ آیا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور یہ سمجھتے میں نے بہت دیر کر دی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں مجھے کہیں بیچ رہی ہوگی۔ میں نے کہا کہ امی آپ کیا کر رہی ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو 7 بیٹے ہیں میرے، 7 بیٹے بڑے ہو جائیں گے، میرا بازو بنیں گے، میرے لیے کمائی کریں گے، لیکن یہ سب تب ممکن ہوگا جب میں ان کو اچھی خوراک کھلاؤں گی اور اچھی تعلیم دوں گی۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دے رہی تو پھر میں کیا کرتی؟ سو میں نے تمہیں ہی بیچ دیا۔ اب ان پیسوں سے میں کوئی کاروبار بناؤں یا اور اپنے بیٹے کو پالوں گی تاکہ میرا مستقبل اچھا ہو جائے۔ میں حیران رہ گئی کہ میری ماں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سنتے ہیں تو ہم یہ یقین نہیں کرتے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن واقعی اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں بری طرح سے رونے لگی ہوں۔ اس آدمی نے میرا بازو پکڑا اور مضبوطی سے پکڑ کر مجھے وہاں سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کہیں لے گیا۔ جس جگہ وہ مجھے لے کر آیا وہ جگہ دور نہیں تھی، بند گلی کے آگے ہی یہ چھوٹی سی عمارت بنی ہوئی تھی جو اونچائی میں بہت اونچی تھی۔ اس میں بہت سارے کمرے تھے۔ اس نے مجھے کمرے میں پھینک دیا جہاں پر ایک عورت بیٹھی تھی اور کچھ لڑکیاں بھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ جگہ تو
कुछ और नहीं बल्कि एक कोठा था। मेरी माँ ने मुझे कोठे पर भेज दिया था। इस औरत ने मुंह उठाकर मुझे देखा और मेरी थोड़ी सी पकड़कर मेरे चेहरे को अपनी तरफ करके बोली कि हाँ तू बड़ी खूबसूरत है। तभी वो इतने सारे पैसे मांग रही थी। इस कोठे की तो सारी लड़कियां ही बूढ़ी होती जा रही हैं। चलो अब यही हमारी कमाई का जरिया बनेगी। मैं बुरी तरह से चिल्लाने लगी, वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर इन लोगों ने मुझे भागने नहीं दिया और एक कमरे में कैद कर दिया। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी अपनी माँ ने मेरे साथ ये सब कुछ किया था। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। मैं कैसे ऐसी जगह पर हो सकती थी? मैं तो अल्लाह की राह पर चलने वाली बंदी थी। कुरान हिफ्ज़ किया था, मैंने कुरान पाक पढ़ती थी, पढ़ाती थी, 5 वक्त की नमाज भी थी। क्या इस जगह पर मैं नमाज पढ़ सकती थी? क्या ये जगह नमाज पढ़ने की काबिल थी? ये क्या हो रहा था मेरे साथ? मुझे ऐसी कोई चीज़ ना मिली जिससे मैं अपने आप को मार सकूं। रोते रोते बेहोश हो गई और ख्वाब में मुझे मेरी दादी नजर आई। मैं ख्वाब में इनको यही सब कुछ बता रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हो गया है। मेरी दादी ने मुझे कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुदकशी नहीं करना, खुदकशी गुनाह है। अगर खुदकुशी करोगे तो अल्लाह भी तुम्हें सजा देगा, तुम्हारी सारी नेकियां एक तरफ रख दी जाएगी। मैंने कहा कि मैं इसी गंदगी जगह पर कैसे रह सकती हूँ। मेरी दादी ने मुझे तसल्लियाँ दी और मैं इनके गले लग के रोने लगी और अचानक मेरी आँख खुल गई। लेकिन आँख खुली तो मैं इसी जगह पर थी, एक बुरे ख्वाब के अंदर थी। आप ना जाने आगे क्या होने वाला था। मैं हैरान रह गई कि मुझे मेरी दादी ख्वाब में आई और वो मुझे इसी बारे में कह रही थी कि कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं यह सब कैसे मान सकती थी? ये तो एक ख्वाब था, मैं तो बीच दोज़ख में आ गई थी। ये कैसे हो सकता था कि मुझे आग ना लगाई जाती, मुझे रुस्वा ना किया जाता? मैं क्या करती? थोड़ी देर के बाद एक औरत वहाँ पर आई और इसने मेरे आगे बहुत ही रंगीन तरह तरह के कपड़े फेंक दिए और कहा कि जल्दी तैयार हो जाए, मेकअप करना आता है, जल्दी से तैयार हो जाओ और ये हिजाब उतार दे। मैंने अपने हिजाब को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैंने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं उतारूंगी। इसने कहा कि तेरी अपनी मर्जी पर तैयार हो जाओ, तैयार ना हुई तो यहाँ पर हुक्म ना मानने वालों को थप्पड़ों से नवाजा जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे पुलिस की गाड़ी आवाज आने लगी। इस जगह पर छापा पड़ गया था। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पुलिस मुझे यहाँ से बचा के ले जाएगी। लेकिन लोगों ने पुलिस को कुछ दे दिलाकर सारा मामला ही ठंडा कर दिया। दिन इसकी तरह गुजर गया, लेकिन वो लोग वापस आ गए। मुझे यहाँ तकरीबन 2 दिन हुए थे, लेकिन अभी तक मेरी इज्जत महफूज थी। पर ऐसा कब तक होने वाला था? इनका कहना था कि पुलिस का यहाँ आना तो आम सी बात है, वो आते हैं, हम इनको कुछ पैसे दे देते हैं और वो तभी आते हैं जब पैसे देने में देर हो जाती है। अगर इनको पैसे मिलते रहे तो वो यहाँ पर कभी भी नहीं आते। मैं हैरान रह गई, मुझे लगा था कि पुलिस आएगी तो मुझे यहाँ से बचा के ले जाएगी, क्योंकि मैं पुलिस के अलावा किससे मदद मांग सकती थी। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ और थे। जो इस कोठे की मालकिन समझी जाती थी वो मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात करती थी। यहाँ किसी की भी जुबान साफ नहीं थी, ये लोग उल्टी सीधी बातें कर देते। मेरी माँ ने तो मेरी जिंदगी कोई दोज़ख बना दिया था। वो तो मुझे दोज़ख में फेंक कर चली गई थी। मैंने नमाज पढ़नी थी, इसलिए सारे कमरे को साफ किया, धोया और इसके बाद नमाज पढ़ी तो वो लड़कियां मुझ पर हंसने लगी। उन्होंने कहा कि क्या बार बार कमरे को धोती रहेगी? लेकिन मैं ऐसे ही करती थी, बार बार कमरे को धोती थी, क्योंकि मुझे साफ जगह पर नमाज पढ़नी होती थी। मैं पूरा पूरा दिन रोती रहती थी, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांग सकती थी। एक दिन तो मुझ पर क़यामत ही टूट पड़ी जब औरत एक आदमी को अपने साथ लिए मेरे कमरे में आ गई। मैं जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ रही थी। जब वो आदमी कमरे में आया, इस औरत ने इससे भी कुछ पैसे लिए और इसके बाद वहाँ से चली गई। मैं चिल्लाना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन मैं अल्लाह के हजूर बैठी थी। मैंने अपना सर सजदे में रख लिया। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, रो रही थी, मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, जबकि वो औरत दरवाज़ा बंद करके गई थी। जो भी अंदर आया था बाहर चला गया और फिर बाहर से चीखने चलाने की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा बंद था और मैं दरवाजे को देख ही रही थी। मैं जानबाज पर ही बैठी थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि काफ़ी देर गुजर गई लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। थोड़ी देर के बाद वो औरत वापस आई, इसके साथ 2 आदमी भी थे। इसने कमरे को अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया था, गौर गौर से देख रहे थे कहाँ छुप गई थी। तो वहीं जब वो आदमी अंदर आया
تو تو نے کہاں اپنے آپ کو چھپا لیا تھا؟ یہ کمرہ تو چھوٹا سا ہے، یہاں تو ایسی کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہیں تم لوگ؟ اس عورت نے مجھے میرے منہ سے پکڑ کر ذرا اپنے قریب کیا تو کہا کہ دیکھ، زیادہ چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ پتہ نہیں ہے کہ تو کہاں پہ آئی ہوئی ہے، اور آج تو نے یہ سب کچھ کر لیا، لیکن آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ بڑا آدمی تھا وہ، تو اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ چڑ کے چلا گیا، وہ جہاں سے اس طرح کی حرکتوں کی عادت نہیں ہوتی ہے، ان کو ویسے دیتے ہیں، وہ یہاں آنے سے پہلے ڈھیر سارے پیسے، تیری سوچ سے بھی زیادہ۔ اگر آئندہ تو نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کی بات کہیں مطلب تھا کہ وہ آدمی جب کمرے میں آیا تو میں کہیں چھپ گئی تھی اور میں اس کو ملی نہیں، تو وہ یہاں سے غصہ ہو کے چلا گیا، لیکن میں تو جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی۔ اس کوٹھے پر ایک عورت تھی جو شاید پہلے یہاں پر کام کرتی رہی، لیکن اب بوڑھی ہو گئی تھی اور سب کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی۔ جب میں نے 2-3 دن کھانا نہیں کھایا تو اس نے بڑے پیار سے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ اس نے کہا کہ تم میری بیٹی جیسی ہو، مجھے پتا ہے کہ ایسی جگہ پہ کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا، لیکن گھبرانا نہیں، کھاؤ گے تو مار جاؤ گے۔ اس نے مجھے بہت پیار سے کھانا دیا تھا۔ اسی نے ایک دن اس کوٹھے کی مالکن دلشاد بھائی کو کہا کہ اچھا نہیں کیا ہے تو نے، یہ تو کسی شریف گھرانے کی لڑکی لگتی ہے، دیکھ نماز روزے کی پابند ہے، حافظہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کیا برا کیا ہے؟ اس کی اپنی ماں نے اس کے ساتھ برا کیا، جب وہ یہاں پہ چھوڑ کے گئی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم نہیں لیتے تو وہ کہیں اور بھیج دیتی، ہم نے لے لیا، تو ابھی تک اس نے ہمارے لیے کون سا کوئی کام کیا ہوا ہے؟ بیٹھی تو ہے، پتہ نہیں کیسے نصیب لے کر آئی ہے یہاں پر، تو یہاں پہلے ہی منحوسیت کی کمی نہیں تھی، اب ایک اور منحوس کی آ گئی ہے جس کی وجہ سے کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دن پھر ایسے ہی گزر گیا اور اگلے دن پھر سے ایک آدمی کو میرے کمرے میں بھیج دیا کہ اس دفعہ میں بھی جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے مجھے دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ آج میری جان نہیں بچنے والی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، میری زبان پر اللہ کا کلام جاری تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے ہاتھ میری طرف بڑھایا تو اچانک اس کے ہاتھ میں درد ہونے لگا۔ یہ اس کا الٹا ہاتھ تھا، وہ اپنے الٹے ہاتھ کو پکڑ کے بری طرح سے کرانے لگا، شاید اس کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ 2 آدمی اندر آ گئے تو اسے اٹھا کے لے گئے۔ انہوں نے کہا سیٹھ صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ لیکن سیٹھ صاحب سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور یہ جو دلشاد بی بی باہر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جاتے جاتے ہی اس آدمی کی جیب بھی کاٹ لی، اس اندر سے کافی پیسے نکلے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس طرح کی عورت ہے۔ اس آدمی کو وہاں سے لے گئے، بعد میں مجھ سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دوائی وغیرہ تو نہیں پلا دی اس کو، یا اس کے سر میں کوئی چیز تو نہیں مار دی تھی؟ میں نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی۔ دلشاد بی بی نے ماتھے سے ہاتھ سے اپنا ماتھا پیٹ لیا، وہ کہنے لگی کہ یہ کہاں سے لے آئی ہوں میں اس عورت کو؟ یہاں پہ تو ایسے کام ہو رہے ہیں کہ یہ کوٹھا بدنام ہو جائے گا اور یہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا، اگر یہ آدمی مر گیا تو ہمارے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ وہ آدمی مر گیا اور یہ خبر مجھ تک بھی پہنچ گئی۔ اب سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ایک لڑکی آئی ہے، اس نے اس آدمی کو مار دیا۔ اس نے مجھ سے سختی سے پوچھا، مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا، لیکن میں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ باقی سب بھی کہنے لگے کہ یہ کیسے کر سکتی ہے، یہ کچھ اس کے جسم میں تو کوئی نشان بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی چوٹ لگی ہوئی تھی، اسے تو دل کا دورہ پڑا تھا، یہ کیسے کچھ ایسا کر سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو دل کا دورہ پڑ جائے۔ تو دلشاد بھی نے مجھے بخش دیا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب تو وہاں پہ سب لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ میں ہی کچھ کرتی ہوں، جس کی وجہ سے کہا کہ یا تو گاہک بھاگ جاتے ہیں یا پھر ان کو کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 10 سے 15 دن ہو گئے تھے اور ابھی تک میری عزت محفوظ تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ میں بیچ کوٹھے میں بیٹھی تھی، میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور کم عمر بھی تھی، اور ابھی تک میری عزت محفوظ ہونا ایک بہت بڑی بات تھی۔ میں تو بس اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ دلشاد مجھ پر بہت سختی کرتی تھی کیونکہ اس نے مجھ پر غصہ آتا تھا، وہ مجھے ایک ٹائم کا کھانا دیتی تو دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں دیتی تھی۔ مجھے میری ماں پر بہت افسوس ہوتا تھا جو مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلی گئی۔ ایسے میں بس اللہ سے ہی مدد مانگتی رہتی، اپنے بھائیوں کو بہت یاد کرتی۔ جو بھائی مجھ سے چھوٹا تھا، اس کی عمر 13 سال ہونے والی تھی، اس کا نام علی تھا۔ میں اسے بہت یاد کرتی تھی کیونکہ اس کے ساتھ میرا بچپن گزرا تھا۔ باقیوں کے لیے تو میں بڑی آپی تھی،
جن کو میں نے پال کے خود بڑا کیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کیا میرے بھائیوں کو پتا ہوگا کہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا، یا اس نے ان کو جھوٹ بولا ہوگا کہ میں کہیں چلی گئی ہوں۔ کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں اپنی بہن، اپنے بھائیوں کی خبر لے سکوں۔ میرے بابا بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اگر زندہ ہوتے تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہ ہونے دیتے۔ یقین تو مجھے میری ماں پر بھی ایسا ہی تھا، لیکن اس نے یہ یقین توڑ دیا تھا۔ ایک دفعہ پھر ایسا ہوا کہ میں اپنے کمرے میں جائے نماز میں بیٹھی تھی اور کسی آدمی کے ساتھ باہر بات ہو رہی تھی۔ مجھے آوازیں آ رہی تھی اور مجھے سمجھ بھی آ رہا تھا کہ یہ آدمی میرے کمرے میں آنے والا ہے۔ یہ لوگ بڑے چلاک تھے۔ میرے کمرے میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا تھا سوائے ایک چارپائی کے اور ایک پانی کا جگ۔ یہاں پر کچھ نہیں ہوتا تھا، کھانا اندر بھیج دیا جاتا تھا، وہ بھی جب ان کی مرضی ہوتی تب۔ یہاں پر ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتی یا کسی طرح دروازہ توڑ کے یہاں سے نکل سکتی۔ یہاں پر آتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ نکلنے کا تو کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر میں دروازہ توڑتی تو میں باہر جاتی تو یہ لوگ باہر ہی بیٹھے ہوتے تھے۔ یہاں پہ تو ہر ٹائم ہی رش لگا رہتا تھا۔ وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا، میں جائے نماز میں بیٹھ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ جب تک میں کلام پڑھتی رہوں گی میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا، لیکن میں بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی۔ میری ہچکی بند گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے آنکھ کھولی تو وہ آدمی واضح پر نہیں تھا، باہر چلا گیا تھا۔ مجھے ایک لڑکی کی آواز آئی اور اس نے کہا کہ اس کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، شاید اس کی کوئی فوتگی ہو گئی ہوگی، اس لیے وہ فوراً بھاگ گیا۔ لیکن اس بات پر بھی دلشاد نے کہا کہ کوئی فوتگی نہیں ہوئی تھی، اس کی منحوسیت پڑ گئی ہے۔ یہ نیک بھی جو اٹھا کر لائے ہیں اور اس ایسی جگہ پر اس کو لایا گیا ہے، یہ اس جگہ کی رونق کو کھا گئی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ بات ایسی نہیں تھی کہ صرف میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ لگتا ہے ان کے اندرونی معاملات بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ شاید لوگوں نے وہاں پر آنا کم کر دیا تھا، لیکن وہ مجھے یہاں سے جانے بھی تو نہیں دے رہے تھے۔ وہ بہت غصے میں تھی اور غصہ بھی مجھ پر نکال رہی تھی۔ اگر وہ مجھے یہاں سے جانے دیتی تو میری زندگی سنور جاتی، لیکن اس نے کہا کہ میں نے تیری بھاری بھاری رقم قیمت ادا کی ہے، جب تک پیسے وصول نہیں ہو گئے تیری جان نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے پھر سے میری دادی خواب میں آئی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تم بھی ڈٹی رہنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب خیر ہوگی۔ میں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے، پر میں کس کے پاس واپس جاتی؟ کیا میری ماں کے پاس جو مجھے ایک دفعہ بھیج سکتی تھی تو دوبارہ بھی وہ بھیج سکتی تھی؟ میری زندگی بہت بری تھی، میں بہت بد نصیب تھی۔ میری ماں نے اپنے بیٹوں کے لیے مجھے بھیج دیا اور بیچا بھی کسی ایسی جگہ پر۔ اگر مجھے بیچنا ہی تھا تو کم سے کم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم تو نہ کرتی، کسی کے ساتھ بھی میری شادی کروا دیتی۔ آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو پیسے دے کر شادی کرتے ہیں۔ شاید کسی بڑی عمر کے مرد سے میری شادی ہو جاتی، لیکن میں اس کی بیوی بنتی، ہمارا نکاح ہوتا، اب کم سے کم میں اس کے گھر میں تو رہتی۔ پر یہ تو ایک کوٹھا تھا۔ میری ماں کے اندر کیسے اتنی ہمت آ گئی؟ پھر مجھے پتہ چلا کہ میری بہت زیادہ قیمت ادا کی گئی تھی۔ زیادہ پیسے سے شاید سب کچھ ہو جاتا ہے، احساس بھی اور محبت بھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے جب ایک دن دلشاد بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے کہا کہ آج کچھ نہیں ہوگا، مجھے پورا یقین ہے، اور آج اس نے میرے کمرے میں کسی کو بھیجنا تھا۔ وہ پہلے سے ہی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ کون تھا۔ مجھے اللہ پر یقین تھا کہ کچھ نہیں ہوگا میرے ساتھ، بالکل بھی کوئی غلط معاملہ نہیں ہوگا، جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کے آنے کی تیاریاں ہونے لگی۔ پھر وہ شخص آ گیا، مجھے بھی مار پیٹ کر تیار کروا دیا گیا۔ میں کمرے میں ہی بیٹھی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں علی تھا، میرا اپنا سگا بھائی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے آتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، امی نے کہا تھا آپ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، ہم نے آپ کو بہت زیادہ کوسا، بہت زیادہ برا بھلا سوچا آپ کے بارے میں کہ ہم آپ سب کو برے حال میں چھوڑ کر کیسے بھاگ سکتی ہیں، لیکن پھر میں نے امی کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا اور مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن ابھی آپ کو آدھی بات ہی بتا سکتا ہوں، باقی کی آدھی بات کے بارے میں آپ کو پتہ چل ہی جائے گا تو آپ خود حیران رہ جائیں گی۔ میں نے کہا کہ لیکن تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کو لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا تم کیسے مجھے لے کر جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے، میرا ایک دوست ہے جو کہ پولیس میں ہے۔ میں نے کہا کہ پولیس تو خود یہاں پر آتی ہے،
اور پیسے لے کر چلی جاتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ بہت ہی زیادہ ایماندار بھی ہے، وہ ابھی 15 منٹ میں یہاں پہنچ جائے گا اور ہم دونوں کو یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوگا، آخر ایک بہن کو اس کا بھائی ہی بچا سکتا ہے۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر پولیس آ گئی۔ میرے بھائی کا دوست عام پولیس والا نہیں تھا بلکہ وہ تو SHO تھا۔ اس کو دیکھ کر سارے ڈر گئے، اس کو کوئی بھی رشوت نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس جگہ کو بند کروا دیا اور مجھے اور میرے بھائی کو بحفاظت وہاں سے نکلوایا۔ لیکن جب گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری امی تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرے بھائی نے کہا کہ ان کی حالت بہت بری ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ ہسپتال میں ہے، نہ کچھ بولتی ہے نہ سنتی ہے، بے ہوش پڑی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کوما میں چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ شاید میری امی کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی، لیکن میرے لیے تو وہ میری ماں تھی۔ میں ان کو معاف کر سکتی تھی اور میں ان کو معاف کر بھی چکی تھی۔ میں ان کو ملنے کے لیے گئی تو ان کی حالت دیکھ کے آنسو میں آنسو آ گئے، وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کب تک ایسی پڑی رہے، کوئی کچھ نہیں بتا سکتا۔ اب میرے بھائی بالکل ہی بیروزگار تھے۔ چھوٹے بھائیوں کو دیکھ کر تو دل عجیب سا ہو گیا تھا، بیچاروں کا کوئی ٹھیک سے خیال نہیں رکھنے والا تھا۔ اچھا کھانا کھائے ہوئے ان کو نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ میرے بھائی کے اسی دوست نے ہمیں کچھ پیسے بھی دیے اور اس نے کہا کہ تم لوگ میرے سے پیسے ادھار لے لو، چھوٹا سا کوئی کاروبار بنا لو۔ میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ امی نے کاروبار بنایا تھا لیکن اس کا کاروبار نہ چلا، نہ جانے کیا ہوا کہ وہ چلا ہی نہیں، الٹا ہمیں نقصان ہو گیا۔ ہم نے چھوٹی سی دکان بنائی تھی لیکن کوئی بھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم پھر دکان بنائیں گے۔ میرے بھائی نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں آئے گا، پھر سے نقصان ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، اللہ پر یقین رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے بیٹھک میں ہی کچھ اور سامان ڈال کر دکان بنا دی۔ وہ پہلے دن سے یہ ہماری دکان پر رش تھا۔ میرا بھائی بھی حیران تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر نیت صاف ہو تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اسی دکان سے میرا گھر چلنے لگا۔ میرا بھائی دکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں اپنے بھائیوں کے لیے کھانا پینا بناتی تھی، ان کو اسکول بھی بھیجتی تھی اور اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے بھی دیتی تھی۔ لیکن میری ماں ابھی تک ہوش میں نہیں آئی ہے۔ میرے بھائی میرے پاس ہیں، میں ان کا خیال کرتی ہوں اور میں آج بھی حیران ہوتی ہوں کہ میں کیسے اس دوزخ میں پورے 25 دن رہی اور اس کے بعد بھی صحیح سلامت وہاں سے واپس آ گئی۔ شاید یہ میرے رب کے پاک کلام کی برکت تھی جس نے مجھے بچا لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ اللہ پر جیسا گمان رکھتے ہیں وہ آپ کے لیے ویسا ہی ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ تو کچھ برا ہوگا ہی، ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے اور میرے ساتھ برا ہوگا، تو آپ کے ساتھ واقعی برا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ دوزخ کے اندر کھڑے ہو کے بھی یہ سوچیں کہ نہیں میرا اللہ مجھے بچا لے گا، تو اللہ آپ کو یقیناً بچا لیتا ہے۔ مجھے اللہ پر پورا یقین تھا اور اللہ نے میری عزت کا محفوظ رکھا، مجھے پھر سے میرے بھائیوں سے ملا دیا۔ آخر وہی تو میرے اپنے تھے اور ہمارے رزق کا بھی انتظام کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری ماں کو ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ میں دن رات اس کے لیے دعا کرتی ہوں کیونکہ وہ جیسی بھی ہے وہ میری ماں ہے۔ اولاد اپنی ماں کو سزا نہیں دے سکتی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو معاف کر دیا، بس میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ ان کی صحت اچھی ہو جائے اور وہ واپس آ جائے۔ میرے بھائی کا کہنا ہے کہ آخری دنوں میں وہ اپنے کیے پہ بہت شرمندہ تھی۔ بس اللہ میری ماں کو صحت دے اور میرے بھائیوں کو بھی، اور ہماری زندگی میں اسی طرح سب کچھ ٹھیک رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔